بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و سامعین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے، اور اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ سروسز آف لیور یعنی جگر کی سختی۔ سروسز آف لیور جگر کی سختی ایک مزمن اور خطرناک مرض ہے۔ اس مرض میں مریض کے جگر میں مختلف وجوہات کی بنا پر خلیاتی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جگر میں فائبر ٹیشو کا اجتماع ہو جاتا ہے اور جگر پر دانے نما ابھار پیدا ہو جاتے ہیں، اور یوں جگر سکڑ کر سختی کی صورت اختیار کر جاتا ہے، جسے میڈیکل ٹرمینالوجی میں سروسز آف لیور کہتے ہیں۔ گیسٹرو انٹرالوجسٹ کے مطابق یہ بیماری دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور اس بیماری میں مبتلا مریض کو ساری عمر ادویات کے سہارے اور پرہیز کرتے گزارنی پڑتی ہے۔ اگرچہ یہ بیماری جسم میں آہستہ آہستہ اور غیر محسوس طریقے سے اپنی علامات ظاہر کرتی ہے اور زیادہ لمبے عرصے تک جسم میں رہنے کی وجہ سے ایک مزمن صورت اختیار کر لیتی ہے، لیکن اس بیماری کا اختتام اکثر اوقات جگر کے فیل ہو جانے یا پیٹ میں پانی پڑ جانے کی صورت میں موت کے صورت میں سامنے آتا ہے۔ لہذا یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جو اپنی علامات کے اعتبار سے تو شدید نہیں، لیکن اپنی پیچیدگیوں کے لحاظ سے انتہائی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ سروسز آف لیور کی اقسام۔ یہ بیماری اپنی نوعیت کے اعتبار سے کئی اقسام میں تقسیم کی گئی ہے، لیکن ماڈرن تقسیم میں درج ذیل اقسام کی گئی ہیں۔ نمبر 1، مائکرو نیوڈیولر سیروسز۔ اس قسم میں جگر میں موجود دانوں کا قطر 3 ملی میٹر سے کم ہوتا ہے۔ یہ دانے تمام جگر کی سطح پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور جگر میں کھردراپن پایا جاتا ہے۔ یہ سیروسز عموماً زیادہ شراب نوشی یا الکوہل پینے سے ہوا کرتا ہے۔ مائکرو نیوڈیولر سیروسز۔ اس قسم میں جگر میں موجود دانوں کا قطر 3 ملی میٹر سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگرچہ اس قسم کے سیروسز کی خاص وجہ تو پتہ نہیں، لیکن عموماً جگر کی سوزش یا ہیپاٹائٹس کے بعد ہوا کرتا ہے۔ نمبر 3، مکس نیوڈیولر سیروسز۔ اس قسم میں جگر میں موجود دانوں کا سائز مندرجہ بالا دونوں اقسام پر مشتمل ہوتا ہے۔ سروسز آف لیور کی وجوہات۔ نمبر 1، الکوہل پینا۔ الکوہل یا شراب نوشی سے سروسز آف لیور کی بیماری ہو سکتی ہے، کیونکہ الکوہل ایک لیور ٹاکسن ہے اور جگر کے لیے زہریاتی اثرات رکھتی ہے۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر 80 گرام روزانہ الکوہل پی جائے تو 5 سے 15 سال کے بعد یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے، جبکہ عورتوں میں اس سے بھی کم وقفہ کے دوران یہ بیماری ہوتی ہے۔ نمبر 2 ہے پوسٹ ہیپاٹائٹس، یعنی ہیپاٹائٹس کے بعد۔ بعض افراد میں ہیپاٹائٹس بی وائرس اور ڈیلٹا وائرس کے انفیکشن کے چند مہینوں یا سالوں کے بعد سیروسز آف لیور ہو سکتا ہے، جبکہ ہیپاٹائٹس اے سیروسز کی بیماری پیدا نہیں کرتا۔ نمبر 3، میٹابولزم کی خرابی۔ عموماً میٹابولزم کی خرابی کی بنا پر بھی سیروسز ہو سکتے ہیں، مثلا ہیموکرومیٹوسس کی بیماری جس میں جگر میں آئرن زیادہ جمع ہو جاتا ہے، یا ایک اور بیماری جسے ولسن ڈیزیز کہتے ہیں، جس میں جگر اور دماغ میں کاپر زیادہ جمع ہو جاتا ہے، یا الفا 1 اینٹی ٹروپسن ڈیفیشنسی کی بیماری جس میں لیور سروسز اور استسقاء یعنی دمہ ایک ساتھ پائے جاتے ہیں، اور ایسا عموماً بچوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ یا پھر گلائکوجن سٹوریج ڈیزیز جس میں مریض میں ایک انزائم گلوکوز 6 فاسفیٹیز کی کمی کی وجہ سے جگر میں گلائکوجن زیادہ سٹور ہو جاتا ہے اور آخرکار لیور سروسز کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 4، ادویات۔ کئی ادویات کا زیادہ لمبے عرصے تک استعمال بھی لیور کے سروسز کی بیماری پیدا کر سکتا ہے۔ مثلا سلفانومائڈز یعنی سلفا گروپس کی اینٹی بائیوٹک جو جراثیم کو مارنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یا میتھائل ڈوپا جو کہ بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یا سلفا گروپ سے تعلق رکھنے والی اینٹی ملیریل میڈیسن جو کہ کینسر اور لیوکیمیا کی کچھ حالتوں میں استعمال ہوتی ہے، کہ زیادہ لمبے عرصے سے سیروسز آف لیور ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہومیوپیتھک ادویات مثلا سلفر، ہیپر سیل، چینینم سیل، کیلکیریا سیل اور کالی سلف وغیرہ بھی چونکہ کیمسٹری کے اعتبار سے سلفا گروپ سے تعلق رکھتی ہیں،
لہذا ان کے بار بار اور لمبے عرصہ سے استعمال سے ممکن حد تک پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے زیادہ استعمال سے بھی لیور میں سروسس پیدا ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، جگر میں بائل کا جمع ہونا۔ جگر سے نکلنے والی بائل ڈاکٹ میں اگر کسی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو جائے تو پھر جگر میں بائل کا اجتماع ہو جاتا ہے، اور اگر بائل کا یہ اجتماع زیادہ عرصہ تک رہے تو یہ بھی لیور سروسس پیدا کر سکتی ہے۔ نمبر 6، اجتماع خون۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خون جگر کی وریدوں سے صحیح طور پر جگر سے خارج نہیں ہو سکتا، جسے ہارٹ چیز سائنائڈ روم کہتے ہیں۔ یہ دل سے خون کا دباؤ جگر کی جانب رکھتا ہے، جیسے کار پلومینیر یعنی کیپلریز کارڈک فلیور CCF میں ہوتا ہے۔ اگر مذکورہ حالتیں زیادہ عرصہ تک قائم رہیں تو پھر ایسے مریض کو سروسس آف لیور ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ سروسس آف لیور کی علامات۔ سروسس میں عام طور پر دو وجوہات کی بنا پر علامات سامنے آتی ہیں۔ ایک تو پورٹل ہائپر ٹینشن یعنی جگر کی پورٹل بلڈ سپلائی میں ہائی بلڈ پریشر ہو جانا، اور دوسرا ہیپٹک سیلولر فیلئر یعنی جگر کے سیل کام کرنا چھوڑ دیں۔ بہرحال سروسس میں یہ علامات پائی جاتی ہیں: بخار کا ہونا، کمزوری کا ہونا، مریض کا وزن دن بدن گرتا جانا۔ ایسا جگر میں بننے والے پروٹین کی کمی سے ہوتا ہے، دل متلی کرتا ہے، یہاں تک کہ الٹیاں بھی آتی ہیں۔ ایسا جگر کے سخت ہو جانے یا بائل کی کم پیداوار سے ہوتا ہے۔ لہذا جب بائل کم پیدا ہوتا ہے تو چکنائی والی غذا ہضم نہیں ہو پاتی، اور یوں مریض کو بدہضمی کی وجہ سے متلی ہوتی ہے اور الٹیاں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ مریض کو پیٹ کے اوپری حصہ یعنی جگر کے مقام پر بے چینی محسوس ہوتی ہے، مریض کی تیلی بڑھ جاتی ہے۔ تیلی کے بڑھ جانے کی وجہ سے مریض کے جسم میں خون کی نمایاں کمی آ جاتی ہے۔ مریض میں پیٹ کی ظاہری سطح پر سروسس کی وجہ سے وریدیں ابھر آتی ہیں، اور ایسا کولٹرل سرکولیشن کے شروع ہو جانے پر نظر آتا ہے۔ یہ ابری ہوئی وریدیں پیٹ کے علاوہ ریکٹم اور خوراک کی نالی ایسوفیگس کے نچلے حصہ میں نظر آتی ہے۔ سروسس آف لیور کی تشخیص کے لیے لیبارٹری ٹیسٹ۔ سروسس آف لیور کی تشخیص کے لیے عام طور پر درج ذیل ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 ہے لیور فنکشن ٹیسٹ، نمبر 2 ہے لیور بائیوپسی ٹیسٹ، نمبر 3 الٹرا سونوگرافی ٹیسٹ۔ ان ٹیسٹ کی مدد سے پتہ چلایا جاتا ہے کہ مریض میں سروسس آف لیور ہے یا کوئی اور جگر کی بیماری۔ تو ان ٹیسٹوں کو ضرور ذہن میں رکھیں، اور اگر کسی مریض میں سروسس آف لیور کا خدشہ ظاہر ہو رہا ہو تو ان ٹیسٹوں سے مدد لی جانی چاہیے۔ سروسس آف لیور کا ہومیوپیتھک علاج۔ ہومیوپیتھی چونکہ ایک مکمل طریقہ علاج ہے اور اس میں کسی بھی بیماری کا علامات کے اعتبار سے علاج کیا جاتا ہے، تو سروسس آف لیور کے لیے بھی ہومیوپیتھی میں بہت زبردست میڈیسن موجود ہیں، جن کی کچھ عرصہ مسلسل استعمال سے اس مزیمت سے نجات مل جاتی ہے۔ ان ادویات میں سب سے پہلی دوا کا نام ہے چیلیڈونیم 6۔ یہ جگر کی اہم ترین دوا ہے، اور جگر کے بہت سے عوارض اس دوا کے دائرۂ اثر میں آتے ہیں۔ ارکان کی سی جلد، جگر کے مقام پر سختی اور درد کا احساس، خاص طور پر دائیں کندھے یعنی شانے کی ہڈی کے نچلی طرف مسلسل درد کا ہونا پایا جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے نقص فہمی کا۔ جگر کے عوارض جو کہ الکوہل یا شراب کے زیادہ استعمال سے پیدا ہوں، مریض کو عام غذا بھی ہضم نہ ہو، چکنائی کھانے پر دل متلائے، تو نقص فہمی کو ضرور استعمال میں لائیں۔ کارڈوس مریانا کیو، یہ بھی جگر کی اعلیٰ ترین دوا ہے۔ جگر پر دانے نما ابار پیدا ہو جائیں، جگر کے مقام پر درد ہو، مریض کا دل متلائے اور الٹیاں آئیں، تو کارڈوس مریانا کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ وائپرا 30، جگر کا سائز بڑھ جائے، جگر میں درد ہو، پیٹ کے اوپری دائیں حصہ میں بوجھ، مریض میں کھانا ہضم کرنے کی قوت نہ ہو اور خون ملا پخانہ آئے، تو وائپرا 30 کو ضرور استعمال کریں۔ لیکسس 200، جگر کے مقام پر جلندار دردیں جو کہ معدہ کی جانب پھیلیں، مریض میں جریان خون کا رجحان بھی پایا جائے تو لیکسس 200 استعمال کریں۔ لائکوپوڈیم 30،
جگر چھونے سے پرہیز ہو اور ہلکا سا درد ہو، معدہ میں گیس ہو اور مریض ایک دو والے کھانے سے ہی پیٹ بھرا ہوا محسوس کرے تو لائکوپوڈیم 30 استعمال کریں۔ فاسفورس 30 مریض کے جگر میں چکنائی کے اجتماع سے تبدیلیاں، فیٹی ڈی جنریشن ہو، جگر میں واضح طور پر دکھن محسوس ہو اور جرکان بھی ہو تو فاسفورس 30 کو استعمال میں لانا چاہیے۔ نیٹرم سلف 6x بائیوکیمک میں جگر کی چوٹی کی دوا ہے۔ جگر سکڑا ہوا، جگر کے مقام پر سختی ہو، منہ کا مزہ خراب اور بدہضمی پائے جائے تو نیٹرم سلف 6x استعمال میں لائیں۔ چننتوس کیو جگر سے نکلنے والی بائل ڈکٹ میں رکاوٹ ہو، جگر میں بائل کا اجتماع، جگر بڑا ہوا، پخانے مٹیالہ رنگ کے، قبض اور مریض کو پرانا جرکان ہو تو چننتوس کیو کو ضرور استعمال کریں۔ آرسینک البم 30 جگر کے مقام پر درد ہو، جگر بڑا ہوا، ادویات کے بے جا استعمال سے جگر کے عوارض کے ساتھ بخار بھی دب جائے تو آرسینک البم 30 کو ضرور استعمال کریں۔ تو آج کی ویڈیو جو کہ بہت ہی لمبی ہو گئی ہے، پسند آنے کی صورت میں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔